ونصلي على رسوله النبي الأمين النبي الحميد الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. لائق صدر احترام عالم نبیل فاضل جلیل محترم المقام جناب حضرت علامہ حافظ محمد ندیم اویسی صاحب، یادگار حسان بزرگ سناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب صوفی راجہ محمد اظہر صاحب، جملہ حاضرین و سامعین و ناظرین، آج ہم سب ہمارے بھائی راجہ شہزاد حمید صاحب اور برادران کی امی جان مرحومہ مذکورہ کی سال ثواب کی خاطر اور راجہ محمد عثمان سمر صاحب کی نانی امی کئی سال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جو پچھلے دنوں اس دار فانی سے رحلت کر گئیں. میں نے سورہ لقمان ایک آیا مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے کہ مالک کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب کے پہلے باب کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اس سے مشکل کام کوئی نہیں دیکھا کہ کوئی اپنے علم پر عمل کرے. بڑا مشکل ہے. اور بزرگان دین فرمایا کرتے ہیں کہ اگر علم رائی کے برابر ہو اس پر عمل پہاڑ کے برابر ہونا چاہیے. اگر علم آٹے کے برابر ہو، نمک کے برابر ہو، اور اس پر عمل آٹے کے برابر ہونا چاہیے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہاں پر تو نہ علم رہا اور نہ عمل رہا. سائنسی علوم کی بہتات ہے مگر حقیقی علوم سے ہم دور ہو رہے ہیں. اور علم کا معنی ہے معرفت حاصل کرنا، اور معرفت سب سے پہلے اپنے من کی معرفت ہوتی ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. اور جسے اپنی پہچان نہیں ہوتی کہ میں کیا ہوں، میرے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، میرے خاص ہمسا کیا ہیں، میری طبیعت کے طبائع لطیفہ کیا ہیں، جب اپنے آپ کا پتہ نہیں ہوتا تو پھر بندہ سجدوں پر سجدے کیے جائے رب کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. اور اپنے آپ کا ادراک کرنے کے لیے اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ بندے پہلے اپنے آپ کو جان، اپنے آپ کو پرکھ. افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی
قفلن اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قفل لگ چکے ہیں، تمہارے دل لاکڈ ہیں؟ تم قرآن میں غوطہ کیوں نہیں ہوتے اور قرآن کی تلاوت کریں تو جہاں اور بے شمار آیات ملتی ہیں وہاں اپنے من کی پہچان، اپنے آپ کی پہچان کی آیات بھی نظر آتی ہیں۔ کہیں رب کائنات فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہیں وہ مالک کائنات فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، کہیں وہ مالک کائنات فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ تو یہ ساری کی ساری اور اس طرح کی بے شمار آیات وہ در حقیقت اپنی معرفت کی ہیں۔ اور میں نے جو آیا مبارکہ سورہ لقمان سے تلاوت کی، اللہ جل مجدہ نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے آپ کو پہچاننا شروع کرتا ہے تو پھر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے، ان کے ادب کے حوالے سے، ان کی محبت کے حوالے سے، احترام کے حوالے سے ہم نے انسان کو تاکید کی ہے، وصیت کی ہے۔ وصیت کے لفظ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی۔ وصیت کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی بندہ کسی کو وصیت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد میری فلاں پراپرٹی یہ اس کی ہو جائے گی یا اسے دے دی جائے گی، اس نے وصیت کی، اگرچہ جس کے بارے میں کوئی وصیت کرنے والا یہ وصیت کر رہا ہے وہ اس کی اولاد میں سے ہو ہی نہیں، اور جن کو وراثت میں حصہ ملنا تھا ان میں اس کا شمار ہی نہ ہو، تب بھی جب مرنے والا وصیت کر گیا تو اب اس وصیت کے مطابق اگرچہ وہ حقدار نہیں وراثت میں، پھر بھی اس کو جس کے بارے میں وصیت کی ہوگی، جو وصیت کیا ہوگا وہ اسے دینا ضروری ہوگا۔ جب وہ دے چکیں گے، قرض ادا کر چکیں گے، کفن دفن ہو چکے گا، تو باقی جو بچے گا اس میں سے آپ کی وراثت جو ہے وہ باقی جو بچ جائے گا وہ تقسیم ہوگا۔ تو وراثت کی تقسیم سے پہلے جس کے بارے میں وصیت کی گئی ہو اتنا ضروری ہے کہ اسے وراثت کی تقسیم سے پہلے اس کا حق دے دیا جائے۔ تو رب کائنات نے والدین کے حوالے سے جو لفظ استعمال کیے، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے تاکید کی ہے، وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے حوالے سے۔ اور پھر اسپیشلی چونکہ آج ایک ماں کے اصالِ ثواب میں بیٹھے ہیں تو رب کائنات نے فرمایا دیکھیے ہماری ماں کے حوالے سے رب کائنات نے کتنا واضح ارشاد فرما دیا۔ فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہن، اس کی ماں نے 9 ماہ تک اسے پیٹ میں اٹھا کر رکھا، وہنن علی وہن، تکلیف پر تکلیف، دکھ پر دکھ، پریشانی پر پریشانی برداشت کر کے، وہنن علی وہن۔ دیکھیے جس دن سے بندے کو پتہ چل جائے، ماں کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت نے مجھے امید دے دی ہے، ڈاکٹر بتا دے کہ آپ امید سے ہیں، اس دن سے ہی ماں اپنے کھانے پینے میں احتیاط برتتی۔ کیوں برتتی ہے؟ کہ کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے میرے پیٹ کے اندر۔ ابھی پتہ نہیں کہ وہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ 9 ماہ
جس نے پیٹ میں رہنا ہے وہ 9 ماہ رہے گا یا اس سے پہلے خارج ہو جائے گا، یا اس سے پہلے وہ زندگی کی بازی ہار دے گا پیٹ کے اندر ہی، ماں کو پتہ نہیں ہوتا، گارنٹی نہیں ہوتی۔ مگر اس کی حفاظت کے لیے وہ جو پہلے 40 دن فرسٹ 40 ڈیز جو باپ کی صلب سے ماں کے رحم کے اندر جب نطفہ منتقل ہوتا ہے تو وہ گاڑے سیال مادے کی صورت میں رہتا ہے۔ ڈاکٹر نے بتا دیا کہ آپ امید سے ہیں۔ اب اس ماں نے اپنے کھانے پینے میں جی چاہتا تھا کہ میں آم کھاؤں، لیکن وہ سوچتی ہے کہ یہ گرم ہوتے ہیں، کھا لیے تو کہیں میرے پیٹ میں پلنے والے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ ابھی وہ بچہ نہیں بنا، ابھی اس پر انسان کا اطلاق نہیں ہوا۔ انسان کا اطلاق اس وقت ہوگا جب 3 پیریڈ 40 دن کے ماں کے پیٹ کے اندر پورے ہو جائیں، اور پھر چوتھے پیریڈ میں جب رب کائنات فرمائے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، روح پھونک دی جائے، اس وقت جب روح اور جسم کا تعلق ماں کے پیٹ میں بن جائے تو اس بچے پر ہم انسان کا اطلاق کریں گے۔ یہ انسان کی ڈیفینیشن میں اس وقت شامل ہوگا، مگر ابھی گاڑا سیال مادہ ہے۔ ماں کی تکلیف کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ ابھی امید ہوئی، اس نے اپنے کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اس نے اپنے سارے معاملات میں تبدیلی لے آئی، تغیر لے آئی۔ اس نے کھانے پینے میں گرم چیزوں کو چھوڑ دی، ان چیزوں کو چھوڑ دیا جو اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ پھر 40 دن کے بعد وہی گاڑا سیال مادہ جمے ہوئے خون کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ماں احتیاط پر احتیاط کرتی چلی جا رہی ہے، وہ تکلیف پر تکلیف، وہنن علی وہنن سے گزر رہی ہے، دکھ سے گزر رہی ہے، تکلیف پر تکلیف اور پریشانی پر پریشانی برداشت کر رہی ہے، اور ان پریشانیوں کو، ان دکھوں کو، ان تکلیفوں کو وہ کسی کے سامنے بتاتی بھی نہیں۔ وہ صبر کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ، جس دن کسی عورت کو پتہ چل جائے کہ وہ امید سے ہے، اس کی خوشی کا اندازہ، آپ میں سے اکثر لوگ شادی شدہ ہوں گے، جب انہیں پتہ چل جائے کہ ان کی اہلیہ کو اللہ تعالیٰ نے امید دے دی ہے تو آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ رہتا ہے؟ اور اسپیشلی جب پہلا بیبی ہوتا ہے، پہلا بچہ ہو، اور اگر پہلے بچے میں 2-3 سال کا گیپ آ جائے شادی کے بعد، تو اس وقت آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، تو اس ماں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، جسے ابھی تک پتہ نہیں کہ یہ بچہ جس کی امید رب کائنات نے دی ہے یہ صحیح سلامت ڈیلیور بھی 9 ماہ بعد ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی شکل کیسی ہوگی، اس کی رنگت کیسی ہوگی، اس کے اعضاء کیسے ہوں گے، اس کی نظر بھی درست ہوگی یا نہیں، اس کے اعضاء جسمانیہ کیسے ہوں گے، ابھی پتہ نہیں۔ مگر ماں اتنی خوشی مناتی ہے کہ اس خوشی میں وہنن علی وہنن، قرآن کہتا ہے، رب کائنات کا فرمان ہے کہ وہ ہر تکلیف کو، ہر دکھ کو، ہر پریشانی کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے اپنی اولاد کی خاطر۔ ابھی وہ ماں کے پیٹ کے اندر، پھر وہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر اس خون سے گوشت کا بے جان لوتھڑا بنتا ہے، پھر یہ 40 دن کے یہ تینوں پیریڈ مکمل ہوتے ہیں۔ حمل کی ایج اب ماں کے بطن کے اندر 4 ماہ ہو گئی، پھر رب کائنات فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر روح پھونک دیتا ہوں۔ 4 ماہ کے بعد جا کے دھڑکنیں شروع ہوتی ہیں، جب یہ دھڑکنیں شروع ہوتی ہیں تو پھر اس پر انسان کا اطلاق ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت پوست اور ہڈیاں وغیرہ بننا شروع ہوتی ہیں، پھر اعضاء جسمانیہ بننا شروع ہوتے ہیں۔ اور وہ ماں جس نے ابھی آپ کو دیکھا نہیں، جس ماں کو کوئی اندازہ نہیں
کہ پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے اس کی صحت کیسی ہوگی، اس کی شکل کیسی ہوگی، اس کی ہیئت کیسی ہوگی، وہ میرا فرما بردار بھی ہوگا یا نہیں، وہ تو بعد کی باتیں ہیں نا ساری، لیکن وہ ماں خوش کتنا ہوتی ہے۔ اور رب کائنات فرما رہا ہے وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، کہ وہ ماں دکھ پر دکھ، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اپنے پیٹ کے اندر اس بچے کو پروان چڑھا رہی ہے، اور اپنی خوراک اپنے خون سے اس بچے کی خوراک دے رہی ہے، پہنچا رہی ہے، اور پھر جب وہ ڈیلیور ہوتا ہے 9 ماہ کا عرصہ جو بیتتا ہے دنیا پر آتا ہے، وہ ماں کتنی خوش ہوتی ہے، اور اس وقت جو درد ذہ ہوتا ہے ڈیلیوری کے وقت وہ اتنا شدید تر ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ وہی ماں جانتی ہے جو اس کرب سے گزر رہی ہے، مگر وہ اپنے لال کے لیے، اپنے بچے کے لیے، اپنی بچی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے وہ وہنن علی وہن سے درد پر درد، تکلیف پر تکلیف، دکھ پر دکھ، پریشانی پر پریشانی سے گزرتے ہوئے پھر اس مرحلے سے بھی گزر جاتی ہے، اور جس مرحلے میں ماں کی جان بھی جا سکتی ہے، اسے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ہمارے لیے، وہ اپنی اولاد کے لیے، وہ اپنے بچوں کے لیے اس سارے پراسس سے گزرتی ہے۔ پھر جب گزر جاتی ہے تو رب کائنات نے فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر 2 سال تک، عام کہتے ہیں عربی زبان میں سال کو، پھر 2 سال تک وہ ماں اپنے بچے کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگائے رکھتی ہے، اپنے خون سے بننے والا جو دودھ ہے اس سے اس کو فیڈ کرتی رہتی ہے۔ پھر وہی ماں جاڑے کی رات آ جائے، بچہ بستر کو مبلول کر دے، پیشاب کر دے، تو ماں گیلے بستر پر سو جائے گی، بچے کو خشک جگہ پر سلا دے گی۔ پھر اگر ادھر بھی بچے نے پیشاب کر دیا، جہاں خشک جگہ رہ گئی تھی وہاں پر بھی پیشاب کر دیا، اب کیا کرے؟ تو ماں اب جب دیکھتی ہے کہ دائیں بھی بستر گیلا ہے، بائیں طرف بھی گیلا ہے، اب اپنے بیٹے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، پروٹیکشن دینے کے لیے وہ ماں اپنے سینے پر بچے کو لٹا لیتی، اپنے سینے کی حدت سے بچے کو ٹھنڈ نہیں لگنے دیتی، خود اس گیلے بستر پہ لیٹی ہوتی۔ یہ ماں کی قربانیاں تو جس دن سے رب کائنات امید دیتا ہے اس دن سے شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر دوستو تھوڑے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، ہم ضد کرتے ہیں ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، ہم ضد شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ہم نہ سمجھی میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بال بچے دار ہیں نا، یہ سارے پراسس کو کبھی اب سوچیں کہ ان کے بچے آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ کو کتنا تنگ کرتے ہیں۔ آپ اتنا ہی تنگ اپنے ماں باپ کو کر کے آئے، آج جو اپنے بچوں کی باتیں برداشت نہیں کرتے، ایک وقت تھا کہ آپ کی ماں اور باپ نے وہ ساری باتیں برداشت کی تھی، اور پھر آج اس دور کے اندر تو بہت ساری سہولتیں ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے جو وقت گزارا ہے، جب ہم چھوٹے تھے یا ہماری ایج کے لوگ جو 35 40 45 سال میں ہیں، جب وہ چھوٹے تھے ہم نے تو وہ لالٹین والا دور بھی دیکھا، ہم نے تو وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب بیلوں سے بوڑھا باپ سارا دن ہل چلایا کرتا تھا۔ اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کتنی محنت ہوتی تھی، کچے مکان تھے۔ آج تو بچوں کو ہر چیز ملتی ہے، اس کے باوجود ہم بچوں سے کبھی کبھی تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اور یقین کیجئے میں خود اس بات کا گواہ ہوں، آپ میں سے بھی اکثر لوگ گواہ ہوں گے، کیونکہ میرا سکول ہے تو ان چھٹیوں کے اندر 2 ماہ کی چھٹیاں ہوئی، والدین اکثر فون کر کے پوچھتے ہیں سر پہلی کو سکول لگ جائیں گے نا؟ سکول لگ جائیں گے؟ جب پوچھیں کیوں بھائی، کہتے ہیں بڑے تنگ پڑ گئے ہیں بچوں سے۔
تو وہ ماں جو ہمارے دور کی تھی، وہ باپ جو ہمارے دور کا تھا، ان کو ہم کتنا تنگ کرتے رہے ہوں گے، اپنے بچوں سے اندازہ لگائیے۔ رب کائنات نے فرمایا وہنن علی وہنن، وہ ماں وہ باپ تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے، پھر اسپیشلی ماں جو ہے وہ درد پر درد، دکھ پر دکھ برداشت کرتے ہوئے پروان چڑھاتی ہے، پھر 2 سال تک اپنے خون سے بننے والے دودھ سے اپنے بچے کو فیڈ کرتی رہتی ہے، پھر وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے اور اپنی ماں سے پشت پھیر لیتا ہے، پھر ذرا شادی ہو جائے تو وہی بچہ کہتا ہے کہ میری بیگم ٹھیک کہہ رہی ہے، اماں جی آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ذرا سوچئے، ہم ہی اپنی بوڑھی ماں کو کہتے ہیں اماں جی میری بیگم ٹھیک ہے، آپ غلط ہیں۔ پھر وہ ماں جس نے 9 ماہ تک اپنے پیٹ کے اندر رکھا، پھر 2 سال اپنے دودھ سے ہمیں غذا دی، ہمیں اپنی گود میں رکھا، اپنے کندھوں پہ رکھا، اپنے سینے پہ رکھا، چلنا سکھایا، ماں اٹھا اٹھا کر ہمیں کبھی ہمارے کپڑے چینج کروا رہی ہے، کبھی ہمیں تیار کر رہی ہیں، سارا کچھ کر لیتی ہیں، تو پھر ہم اپنی ماں کے سارے احسان بھول جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات ہے، صحابی ہونا بہت بڑی شان ہے، صحابی ہونا بولیے بہت بڑی شان ہے، اور پوری دنیا مل کر ساری دنیا کی نمازیں اکٹھی کر لی جائیں تو ان نمازوں سے ساری زندگی دنیا نمازیں ادا کرتی رہیں اور مل کر کہیں کہ کسی ساری نمازیں کسی ایک شخص کے پلڑے میں رکھ کر ہم کہیں کہ مولا اسے صحابی بنا دے تو وہ صحابی بن سکتا نہیں۔ ساری زندگی کی نمازیں، رکوع، سجود، عبادات، تلاوت کلام مقدسہ، یہ سب مل جائیں، یہاں تک کہ ولایت، غوثیت، قطبیت اور ابدالیت، یہ سارے مقام اکٹھے ہو جائیں، تب بھی 11ویں مرتبے کے ایک صحابی کے برابر بھی کوئی بن سکتا نہیں ہے۔ اور وہ صحابی ایک غزوہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دشمن کھڑے ہیں، دشمنوں کی صفوں سے ایک شخص جب اچانک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے من کی دنیا بدل جاتی ہے، ایڑی لگا کر سواری کو آقا کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آج کلمہ پڑھ لوں تو مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ جنگ چل رہی ہے، کہتا ہے میں ابھی کلمہ پڑھ لوں تو بدلے میں کیا ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا تجھے جنت ملے گی۔ کیا ملے گا بولیے؟ جنت ملے گی۔ اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھا دیا۔ ابھی کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے غسل نہیں کیا، وضو نہیں کیا، کسی نماز کا وقت نہیں ہوا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، کوئی حج نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، گھوڑے سے نہیں اترا، سواری کو ایڑی لگا کر وہ دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتا ہے اور جنگ کرتے کرتے لڑتے لڑتے وہیں پر چند لمحوں کے بعد وہ جام شہادت نوش کر جاتا ہے۔ ساری دنیا کی نمازیں اکٹھی کر کے بھی اس ایک صحابی جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھنے کے بعد غسل بھی نہیں کیا، غسل کر کے طہارت ملتی ہے نا، پہلے وہ مشرک تھے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے حالت جنگ میں، ابھی اپنا جسم پاک نہیں کیا، غسل نہیں کیا، وضو نہیں کیا، چند لمحوں کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی، شہید ہو گئے۔ ساری دنیا کے غوث، کتب، ابدال، ولی، علماء، محدث، مفسر سب مل کر بھی اس صحابی کے بدلے برابر بھی ہو سکتے نہیں ہیں۔ یہ صحابی کی اتنی بڑی شان تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک شخص
ایسا بھی ہوا 1-2 دن نہیں، 1-2 مہینے نہیں، 20 سال تک. کتنے سال بولیے؟ 20 سال آقا کا دور پایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ایک لمحے کے لیے نہیں کر سکے. 20 سال زندہ رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں کی. یمن کے رہنے والے سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بوڑھی ماں تھی، آپ ان کی خدمت میں رہتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے اپنی امی جان سے اجازت مانگی اور عرض کیا کہ امی جان بڑا جی چاہتا ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کراؤں. انہوں نے فرمایا کہ بیٹا جا، ٹھیک ہے، لیکن تجھے پتا ہے میں بوڑھی ہوں، ناتواں ہوں، خود سے اٹھ نہیں سکتی، کھا بھی نہیں سکتی، تو بیٹا جا مسجد نبوی شریف میں جانا، اور اگر وہاں پر آقا موجود نہ ہو تو پھر آگے پیچھے نہ جانا، اسی لمحے واپس پلٹ آنا، میرے بڑھاپے کا خیال کرنا. وہ سیدنا اویس قرنی، آخری 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، وہ سیدنا اویس قرنی 20 سال تک زندہ رہے آقا کے دور میں. آقا کا دور 20 سال پایا انہوں نے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا. وہ جب پیغام دے کے آئے، مسجد نے دے دیا کہ میرے آقا سے فرمانا کہ آقا آپ کا غلام اویس آیا اور آپ نہیں مل سکے، تو اماں جان کا حکم تھا کہ میں کہیں اور نہ ڈھونڈوں بلکہ وہیں سے واپس پلٹ آؤں. تو آقا میں واپس جا رہا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بتائی اور فرمایا کہ ان کی دعا سے میری امت کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بخشش ہوگی. جب ان کی شان بیان کر رہے ہیں تو خلفائے راشدین میں سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان کو اشتیاق پیدا ہوا کہ ہم ان سے ملاقات کریں. تو عرض کرتے ہیں آقا ہم انہیں مل بھی پائیں گے یا نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا علی اور عمر تم دونوں میرے اس غلام کو ملو گے، اور یہ میرا جبہ لے جاؤ اسے دینا اور اس سے میری امت کے لیے دعا کروانا. آقا ان کی نشانی کیا ہوگی؟ میرے آقا سے ملاقات نہیں ہوئی. میرے آقا نے فرمایا ان کے ایک ہاتھ پر نشان ہوگا. یمن کے رہنے والے ہیں اور ان کے گاؤں کا نام، قریے کا نام کرن ہوگا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور گزرا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. یمن سے جو حج کے لیے قافلے آتے تو ہم جا کر ان لوگوں سے پوچھتے کہ تم میں کوئی اویس تو نہیں؟ ہر سال جا کے پوچھتے لوگوں سے کہ تم میں کوئی اویس تو نہیں ہے، لیکن وہاں نہ ملا. ہمارے ذہن کے اندر یہ تھا کہ جن کی شان آقا بیان کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں کتنی بڑی شخصیت کے مالک ہوں گے. اور جب سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا تو گئے کرن میں، یمن کے اندر گئے، وہاں جا کے پوچھا کہ یہاں اویس نامی کوئی ہے کرن کا؟ انہوں نے کہا اب چونکہ امیر المومنین آئے ہیں، سیدنا فاروق اعظم اور مولا کائنات آئے ہیں، اب لوگوں کے ذہن میں بھی ایک ان کی تشخص بنا کے پتہ نہیں کون سی شخصیت ہوگی جن کے لیے امیر المومنین آئے. انہوں نے کہا ایسا تو کوئی بندہ نہیں، ہاں ایک اویس نامی شخص ہے جسے لوگ مجنون سمجھتے ہیں، دیوانہ سمجھتے ہیں، وہ ہے ادھر اور بھیڑ بکریاں چلاتا ہے. جب پتا چلا تو سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ گئے، دیکھا تو سیدنا اویس قرنی نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کی بھیڑ بکریوں کی رکھوالی بھیڑیا کر رہا. اویس قرنی نماز ادا کر رہے ہیں، بھیڑ بکریوں کی رکھوالی بھیڑیا کر رہا. وقت میرا خیال مکمل ہو چکا ہے تو یہاں پر بات مکمل کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہے اس سے آگے اپنے وقت کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھیں. تو یہ ساری شانیں
سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں ملی؟ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے. انہوں نے شرف صحابیت کو قربان کیا اپنی ماں کی وجہ سے. اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی ماں سے جھگڑتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ان کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر نہیں رکھتے. تو عزیزان گرامی قدر، ہم جن صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اکابرین کا ذکر کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ماں باپ کی کس نہج پر خدمت کی، پھر شانیں ملتی. ورنہ فقط عبادتیں اگر ہوں، ماں باپ راضی نہ ہو، تو یہ عبادتیں ہمیں ہو سکتا ہے نہ بخشوا سکیں، لیکن ماں باپ کی دعائیں جو ہیں وہ بخشوا دیتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے. دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں اپنے والدین کی، جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ان کی خدمت کی، ادب کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا